اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کس طرح سے ایک کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے کو لکھا جاتا ہے۔ کمپیریزن کنٹراسٹ سے مراد ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں ایک قسم کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ ان میں کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ جیسے کہ کمپیریزن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنا یا مقابلہ کرنا، اور کنٹراسٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کا آپس کا فرق۔ تو اس قسم کے ایسے کو لکھنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یہ ہے ڈفرنس بٹوین ولیج اینڈ سٹی لائف، یعنی دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ یعنی اس ایسے میں ہم سٹی ورسز ولیج، یعنی سٹی و مقابلہ ولیج، اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو جمع کریں گے اور پھر انہیں ایک ترتیب کے ساتھ ایک مضمون کی شکل دیں گے۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک مضمون جو ہوتا ہے اس کے کیا حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے انٹرو، جس میں مضمون کو متعارف کرایا جاتا ہے، یعنی اس کے متعلق کچھ بیک گراؤنڈ وغیرہ بتائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اب یہاں سٹی اور ولیج کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی شہر اور دیہات کا، تو اب ہم اس کی انٹرو کے اندر اس کی تھوڑی بہت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے پرانے وقتوں میں انسان رہا کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ کیسے گاؤں اور پھر بعد میں قصبوں اور بالآخر شہروں میں رہنے لگا۔ اس کے بعد ایسے کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جو کہ باڈی کہلایا جاتا ہے، اس میں مختلف قسم کے اہم نکات کو، یعنی سب ٹاپکس کو ان کے سپورٹنگ آئیڈیاز کی مدد سے پیراگرافز کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو جن اہم نکات کو ہم نے اس ایسے کی باڈی میں شامل کرنا ہے انہیں پوائنٹس کی صورت میں یہاں اس مائنڈ میپ کے اندر پہلے ہی لکھ لیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہاں ان کو نمبرز بھی دے دی گئے ہیں، تو نمبر 1 سے مراد ہے کہ اس پوائنٹ کو سب سے پہلے پیراگراف میں شامل کیا جائے گا ایسے کی باڈی کے اندر، یعنی انٹرو کے بعد۔ تو اس میں کیا اہم نکتہ ہے؟ ڈسکرپشن آف سٹی اینڈ ایمرجنس، یعنی شہر کس طرح سے وجود میں آئے۔ تو اب جیسے کہ یہاں ایک پوائنٹ ہے، یعنی اس کا سپورٹنگ آئیڈیا ہے، یعنی اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے جو آئیڈیا یہاں پیش کیا گیا ہے وہ ہے نیولتھک پیریڈ سے متعلق، یعنی یہ وہ عرصہ ہے، یعنی انسانی تاریخ کا وہ زمانہ ہے جب انسان پتھروں کے دور میں یعنی غاروں وغیرہ میں رہا کرتے تھے، اور یہ اس زمانے کا جو آخری حصہ ہے اسے نیولتھک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عرصہ ہے یہ تقریباً 10,200 قبل مسیح کا واقعہ ہے، یعنی یہ زمانہ جو تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 10,200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اور یہ واقعہ کس جگہ پیش آئے؟ یہ زیادہ تر یعنی نیولتھک پیریڈ جو تھا جس میں شہر وغیرہ یا گاؤں، قصبے اور اس طرح کی چیزیں بننا شروع ہوئیں یا لوگ اس انداز میں رہنا شروع ہوئے، تو وہ تھا مڈل ایسٹ کا علاقہ، خصوصاً جو علاقہ اب عراق اور مصر کہلایا جاتا ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور اشارہ موجود ہے ایگریکلچر اور لائف سٹاک سے متعلق، یعنی چونکہ اس دور میں انسان نے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی اور وہ لائف سٹاک جیسے کہ گائے بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پالنے لگا تھا، لہٰذا اسے ایک جگہ پر رہنا اس کے لیے اہم تھا۔ جیسے کہ انٹرو میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اندر ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے انسان پہلے ایک جگہ پر رہنے کے بجائے خانہ بدوشوں کی طرح سے رہا کرتا تھا، یعنی وہ مستقل طور پر ایک جگہ پر نہیں رہتا تھا بلکہ ایک سے دوسری جگہ پر خوراک وغیرہ کی تلاش میں اسے منتقل ہونا پڑتا تھا۔ لیکن چونکہ جب انسان نے ایگریکلچر یعنی کاشتکاری وغیرہ سیکھ لی تو پھر اسے فصل کو بونے اور اس کی دیکھ بھال اور کٹائی وغیرہ کے لیے اسی جگہ رہنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے قصبے اور گاؤں وغیرہ بننے لگے۔ اور یہاں جیسے کہ اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ولیج ٹو سٹی، اور پھر وہ جو قصبے یا گاؤں تھے وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر گنجان آباد ہوتے چلے گئے اور وہ پھر شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ تمام اہم نکات شامل کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر باڈی کے اندر اگلے پیراگراف میں ڈسکرپشن آف ولیج اور ایمرجنس آ جائے گی، یعنی کس طرح سے گاؤں کے متعلق بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح سے بنے اور ایک گاؤں یا دیہات کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہم نے ان دو مختلف جگہوں کا آپس میں موازنہ بھی کرنا ہے، تو پھر اگلے پیراگراف میں جو ہے وہ شہر کی زندگی کی
خوبیوں اور خامیوں کے متعلق یعنی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر اس سے اگلے پیراگراف میں دیہات کی زندگی کی خوبیوں اور خامیوں کو ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر بالآخر کنکلوژن کے اندر ہم اپنا اوپینین یا اپنی رائے اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں میں سے کون سی بہتر ہے، یا ہم اپنے تمام پوائنٹس کو سم اپ کر کے یعنی ان کا ایک قسم کا نچوڑ نکال کے اپنی ایک خاص رائے یعنی ججمنٹ یا فیصلہ وغیرہ اس کنکلوژن والے پیراگراف میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں انٹرو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے لکھا گیا ہے۔ تو جیسے کہ مائنڈ میپ کی مدد سے ہم پہلے ہی یہ اشارہ دے چکے تھے کہ انٹرو والا جو پیراگراف ہے اس میں ہم سٹی اور ولیج لائف کی جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی اس کے تاریخی پس منظر کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اس پیراگراف کو مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اس ایسے کا انٹروڈکٹری پیراگراف اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈفرنس بٹوین ولیج اینڈ سٹی لائف۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ In ancient times, people then were living like nomads, grouped in families that led nomadic lives in search of food and to evade natural enemies. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ جو تھے یا انسان جو تھا وہ کس طرح سے رہا کرتا تھا، خانہ بدوشوں کی طرح سی زندگی بسر کرتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی صورت میں وہ کھانے پینے کی تلاش میں اور اپنے دشمنوں اور باقی خطرات سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتا رہتا تھا، یعنی وہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ They hunted animals and gathered fruits for food, going from one place to another. تو اس دور میں انسان جو تھا وہ زیادہ تر جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا اور پھل وغیرہ جمع کرنے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا رہتا تھا۔ They did not settle in one place like people do today, living in cities, towns and villages. تو لہٰذا اس دور میں انسان جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتا تھا جیسے کہ آج کل لوگ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ These settlements are composed of several families. تو اس زمانے میں معاف کیجیے گا اب بات ہو رہی ہے سٹی، ٹاؤنز اور ولیجز کی، اور ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہیں ان میں اب بہت سے خاندان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور شہر اور دیہات دونوں ہی جو ہیں وہ ایک قسم کی پرماننٹ یعنی مستقل رہنے کی جگہ ہیں، یعنی جہاں لوگ ہمیشہ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ ڈسٹنکٹ اینٹیٹیز کا مطلب ہے کہ ان کی جو پہچان ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے یا پھر ان کی اپنی الگ الگ پہچان ہے۔ تو لہٰذا اس انٹروڈکٹری پیراگراف میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ شہر، قصبے اور گاؤں جو ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں، لہٰذا اب پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً آگے چل کر اس ایسے میں جو ہے ان جگہوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے گا، یعنی ان کا آپس میں کمپیریزن اور کنٹراسٹ کیا جائے گا۔ تو اس ٹاپک کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اچھا تعارف تھا۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایسے کی باڈی میں پہلے پیراگراف میں ہم نے کس طرح سے اس مائنڈ میپ سے مدد لیتے ہوئے نکات کو شامل کیا ہے۔ تو ان نکات کو ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں ان پر۔ ڈسکرپشن آف سٹی اینڈ ایمرجنس۔ ایمرجنس سے مراد ہے نمودار ہونا۔ تو پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلا اشارہ کیا تھا، نیولتھک پیریڈ سے متعلق، جس پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر ایگریکلچر اور لائف سٹاک، اور پھر ولیج ٹو سٹی یعنی کس طرح سے گاؤں شہر میں تبدیل ہوئے۔ تو ان اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کی جو باڈی ہے اس کا پہلا پیراگراف یہاں مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان اہم نکات کو یعنی سب ٹاپک اور اس کے سپورٹنگ آئیڈیاز کو یہاں شامل کیا گیا ہے۔ تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ The formation of cities started during the Neolithic Revolution, which introduced the cultivation of the land and the breeding of livestock or agriculture for sustenance. تو شہر جو تھے ان کا وجود پہلی دفعہ تاریخی پس منظر کے لحاظ سے جب آیا تو وہ دور جو تھا وہ کہلایا جاتا ہے نیولتھک پیریڈ، اور یہ نیولتھک ریولوشن یعنی نیولتھک تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ تو اس دور میں انسان نے کلٹیویشن یعنی کھیتی باڑی کرنا سیکھ لیا تھا، اور لائف سٹاک یعنی یہ جو مال مویشی وغیرہ ہوتے ہیں جنہیں دودھ، مکھن اور دوسرے فوائد وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کی پرورش کا طریقہ بھی انسان نے سیکھ لیا تھا فار سسٹیننس یعنی اپنی بقا کے لیے۔
یا پھر زندہ رہنے کے لیے. تو دراصل نیولتھک دور جو تھا یہ پتھر کے زمانے کا سب سے ماڈرن دور کہلایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان نے اعلیٰ قسم کے اور پالش کیے ہوئے ہتھیار وغیرہ بنانے سیکھ لیے تھے، جن کی مدد سے وہ آسانی سے کھیتی باڑی کر سکتا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان عوامل کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوا. اب آگے پڑھیں گے. فرام بینگ ہنٹر گیدررز دے اڈیپٹیڈ ٹو اے لائف دیٹ از ڈفرنٹ فرام دے نومیڈک پاسٹ. تو یعنی اب انسان کی زندگی پر ان تمام باتوں کو خاصا اثر ہوا اور وہ شکاریوں اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی کے بجائے ایک مختلف قسم کی زندگی گزارنے لگا. آگے پڑھتے ہیں. دے سروائیو تھرو ایگریکلچر، اور اب وہ کھیتی باڑی کرنے لگا تاکہ وہ زندہ رہ سکے. اب آگے پڑھیں گے. ایز مور اینڈ مور پیپل سیٹلڈ ان ون پلیس اے سٹی سلولی ایمرج فرام واٹ از نون ایز اے ولیج. اور جو ہی زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر مل کر رہنے لگے تو آہستہ آہستہ گاؤں اور قصبے وغیرہ وجود میں آئے، یعنی دیہات، اور پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہونے لگے شہروں میں. تو آپ نے دیکھا کہ مائنڈ میپ میں جو بھی اہم نکات تھے ان تمام کو کس طرح سے یہاں جملوں کی شکل دے دی گئی ہے اور اس طرح سے بن گیا ہے ایک پیراگراف. اب ہم غور کرتے ہیں اس ایسے کی باڈی کے دوسرے پیراگراف پر، معاف کیجیے گا، اس ایسے کی باڈی کے جو دوسرا سب ٹاپک ہے اس پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے اب پیراگراف کی شکل دی جائے گی، یعنی اس میں کون کون سے اہم نکات شامل کیے جائیں گے. یہ سب ٹاپک ہے ڈسکرپشن آف ولیج اینڈ ایمرجنس. ایمرجنس سے مراد ہے نمودار ہونا یا بننا. تو یہاں جو اہم نکات ہیں جو یہاں شامل کیے جائیں گے اپنے پیراگراف میں، تو یہ ہیں لوکیشن، یعنی کن جگہوں پہ گاؤں وغیرہ پائے جاتے ہیں زیادہ تر، اور اس کی سائز کے متعلق بات ہو سکتی ہے، آیا وہ چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں. ٹائپ آف ہاؤزز، اس میں کس قسم کے گھر ہوتے ہیں، اور ہاؤزز بلٹ کلوزلی، کیسے گھر ایک دوسرے کے قریب بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان گھروں کو قریب بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ڈیفینس، یعنی ان کی حفاظت کے لیے، یعنی گاؤں کے لوگ مل کر ایک دوسرے کا تحفظ کر سکیں، اور پھر سوشلائز کرنے کے لیے آسانی سے ایک دوسرے سے مل سکیں تاکہ ہر مشکل میں یا خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں. تو ان اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ایک پیراگراف کی شکل دے دی گئی ہے، یعنی انہیں جملوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو چلیے مل کر اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں. A village is a small group of settlements which is usually located in a rural area, although they can also be found in several urban areas. یعنی ایک دیہات یا گاؤں جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے جہاں پر لوگ مل کر رہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر رورل یعنی دور دراز یا دیہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. البتہ کبھی کبھار کچھ اربن یعنی شہری علاقوں میں بھی ان کے درمیان گاؤں وغیرہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. اٹ از لارجر دین اے ہیملیٹ بٹ اسمالر دین اے ٹاؤن. تو اب یہاں ولیج کے متعلق مزید وضاحت سے بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ انگریزی زبان میں سائز کے لحاظ سے مختلف قسم کے جو گاؤں یا قصبے ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جو سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اسے ہیملیٹ کہا جاتا ہے، اور ولیج جو ہے اس سے قدرے بڑا ہوتا ہے، جبکہ ایک ٹاؤن جو ہے یا قصبہ، بڑا قصبہ، وہ ولیج سے بڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں بات ہو رہی ہے ولیج کے سائز سے متعلق. اب آگے پڑھتے ہیں. اٹ از کمپرائزڈ آف پرماننٹ ریزیڈنسز دیٹ آر لوکیٹڈ کلوز together for the purpose of its easy defense against enemies and to enable its inhabitants to socialize among themselves. تو ولیج کے اندر جو گھر ہوتے ہیں وہ مستقل طور پر رہنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آسانی سے دشمن وغیرہ کے مقابلے میں اپنا دفاع کیا جا سکے. اور گھروں کو قریب بنانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے تاکہ گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں اور غمی خوشی میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کس طرح سے مائنڈ میپ کے اندر موجود تمام نکات کو یہاں جملوں کی شکل دے دی گئی ہے، اور اس سے بن گیا ہے ایک پیراگراف. اب اس ایسے کے اگلے حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے.